آج ایک بہت خوبصورت واقعہ میں نے سوچا آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، نام تو تھا ان کا علی سکندر، لیکن دنیا انہیں جگر مراد آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ ایک مرتبہ اجمیر شریف میں ایک نعتیہ مشاعرہ تھا، تو یہ اپنے وقت کے بڑے شاعر تھے۔ لوگوں نے سوچا ان کو بلایا جائے، لیکن جگر مراد آبادی کو مینوشی کی عادت اس قدر تھی کہ کئی مرتبہ یہ مشاعروں میں بھی اپنے ساتھ مشروب مغرب رکھتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ نعتیہ مشاعرہ ہے، ایسے شخص کو تو نہیں بلا سکتے۔ انتظامیہ میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ نے کہا بڑا شاعر ہے، بلا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے نعتیہ محفل ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں ہدایت دے دے۔ تو کچھ حضرات نے کہا بلائیے اور کچھ نے کہا نہ بلائیے۔ آخر میں انتظامیہ نے طے کیا کہ یہ وقت کا اتنا بڑا شاعر ہے، بلا ہی لیتے ہیں۔ جب یہ لوگ دعوت لے کر مراد آباد پہنچے تو جگر صاحب نے کہا کہ بھائی میں تو نہیں آ سکتا، میری طرف سے معذرت قبول کریں، میں اس لائق نہیں کہ میں نبی کی نعت پڑھوں، میں نے تو کبھی نعت لکھی بھی نہیں ہے۔ لیکن بڑی مشکل سے یاران محبت نے انہیں آنے کے لیے قائل کر ہی لیا۔ جب پبلک نے سنا کہ نعتیہ مشاعرہ میں جگر مراد آبادی آ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم تو نہیں آنے دیں گے۔ لیکن جگر صاحب کا حال یہ تھا کہ جب انہیں دعوت ملی تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی بوتل اٹھا کر پھینک دی اور کئی دن تک روتے رہے اور سوچتے رہے کہ میں کیا ہوں، میری اوقات کیا ہے، میں اس ہستی کے بارے میں کیا لکھوں جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے جب مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے جب مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، لرزتے کانپتے ڈرتے بار بار نہا کر خوشبو لگا کر بیٹھتے کہ کوئی مطلع عطا ہو جائے، لکھنے بیٹھتے تو لکھتے لکھتے وہ غزل لکھ ڈالتے۔ ایک رات تو حد ہی ہو گئی، تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن آپ ہی کا امتی ہوں، حضور کرم کیجئے، کچھ عطا کیجئے، کوئی خیرات دے دیجئے، حضور مجھ سے بہت نافرمانیاں ہو گئیں، مجھ پہ کرم کیجئے۔ بس اسی رات انہیں مطلع عطا ہو گیا، اور مطلع کیا عطا ہوا؟ جیسے انوار کی بارش ہو گئی۔ دیکھیے اس بارگاہ کا ایک اصول ہے کہ جب تک بندہ خود کو سرنڈر نہیں کرتا کام نہیں بنتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت گئے مدینہ شریف، یہاں سے ہی نیت کر کے گئے کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہیں کر لوں گا، روضہ انور کے سامنے سے نہیں ہٹوں گا۔ اور جانے کے بعد مواج شریف کے پاس بیٹھ گئے۔ ایک دن گزر گیا، دیدار نہیں ہوا، 2 دن گزر گیا، دیدار نہیں ہوا۔ جب تیسرا دن گزرنے لگا تو جذبہ و شوق نے غلبہ کیا اور آپ نے ایک کلام لکھا۔ لکھتے ہیں کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور لکھتے لکھتے مقطع میں لکھتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے جب یہ لکھا تو سامنے حضور کا دیدار کیا۔ یہ جبہ، یہ دستار، جب تک انسان خود کو کچھ سمجھتا ہے کچھ بھی نہیں ملتا، اور جب یہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں بس تو ہی تو جگر صاحب نے نعت لکھ لی، اب اطمینان ہو گیا۔ انتظامیہ نے کہا کہ آپ 3 دن پہلے آ جائیں اور ایک جگہ ان کو چھپا دیا جائے۔ وہ آ گئے، مظاہرے کی خبریں ملنے لگی۔ جگر صاحب یہ خبریں سن کر مسکرانے لگے۔ اب اطمینان ہے۔ اطمینان کب ہوتا ہے؟ کہ جب بندہ وہاں سے جڑ جاتا ہے۔ مشاعرے کا دن آیا، مجمع ہی مجمع ہے، لیکن جگر صاحب کو ابھی اسٹیج پر نہیں لایا گیا تھا۔ مائک سے اعلان ہوا کہ رئیس المتغزلین جناب جگر مراد آبادی صاحب ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور جگر صاحب مائک پر آ گئے۔ مجمع کھڑا ہو گیا، نہیں پڑھنے دیں گے، نہیں سنیں گے تم سے۔ تو انہوں نے مائک سے اعلان کیا حضرات ایک بات بتائیے کہ میں نہیں پسند ہوں یا نعت؟ اگر میں نہیں پسند ہوں تو یہ الگ بات ہے، یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ مجمع چند لمحے کے لیے خاموش ہوا تو جگر مراد آبادی صاحب نے جو کلام لکھا تھا وہ پڑھنا شروع کیا۔ کیا کہتے ہیں سنیے۔ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، تو صبح ازل آئینہ حسن ازل بھی، تو صبح ازل آئینہ حسن ازل بھی،
اے صلی علی صورت سلطان مدینہ، اے صلی علی صورت سلطان مدینہ، اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ، تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ۔ اس طرح کی ہر سانس ہو مصروف عبادت، اس طرح کی ہر سانس ہو مصروف عبادت، دیکھوں میں در دولت سلطان مدینہ، دیکھوں میں در دولت سلطان مدینہ۔ اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا، اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ کچھ اور نہیں کام جگر تجھ کو کسی سے، کچھ اور نہیں کام جگر تجھ کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ اس کے بعد ان پر ایسا کرم ہوا کہ انہوں نے داڑھی بھی رکھ لی اور چہرے پہ نور بھی آ گیا۔ کسی نے ایک روز یہ پوچھ لیا کہ آپ کے چہرے پہ یہ رونق کیسے آ گئی؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی کو کمتر نہ سمجھیے، بس ایک کام ہونا چاہیے کہ وہاں سے رشتہ جوڑنے میں مدد کرنی چاہیے۔ یہ امت سدھر سکتی ہے بس سرکار سے جڑ جائے۔